حضرات اپنے اس شعر سے آج کی بات شروع کرتا ہوں کہ رقت سے اپنے جو انسانوں کی رکشا کے لیے رقت سے اپنے جو انسانوں کی رکشا کے لیے ستیہ کا دیپک جلا دے اس کی پوجا کیوں نہ ہو۔ آج کا عنوان ہے امام حسین و کربلا اور غیر مسلم شعراء کی عقیدت، جس کی پہلی قسط پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوسری تیسری آتی رہے گی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کروڑوں نیک دلوں کی دھڑکنیں ہیں دور حاضر میں۔ حالانکہ یہ حدیث کہ امام حسین علیہ السلام نے بھارت آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر یہ مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اہل تشیع کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ 14 ستارے میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا، مگر اہل علم اسے مستند کتاب نہیں مانتے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا کے کروڑوں انسانوں کے لیے حریت اور آزادی کی ایک ایسی علامت ہیں جن سے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر انسان محبت کرتا ہے اور دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ بر صغیر میں شاید ہی کوئی ایسا اہل قلم ہو جس نے کربلا کے واقعے کا تذکرہ اپنے افکار میں نہیں کیا ہو۔ تمام نامور غیر مسلم اہل قلم نے بھی اس کا اظہار نہایت عقیدت سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو چند ہندو شعراء کے افکار تخلیق اور ان کی شاعری امام حسین کے حوالے سے۔ حکم ترلوک ناتھ اعظم جلال آبادی کہتے ہیں کہ اے کربلا ہے تیری زمیں رشک کیمیا، تانبے کو خاک سے ہم زر بنائیں گے۔ اعظم تو اپنے شوق کو بے فائدہ نہ جان، اعظم تو اپنے شوق کو بے فائدہ نہ جان، فردوس میں یہ شیر تیرا گھر بنائیں گے۔ جناب کرشن لال ادیب اپنے وقت کے قابل ذکر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی یادگار کئی کتب ہے جن میں حمد، نعت، سلام، منقبت پر مشتمل اور غزل۔ نذرانہ عقیدت ان کے بھتیجے دھرمیندر ناتھ نے 1984 میں شائع کرائی۔ سلام کے چند اشعار دیکھیں کہ لوہے جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی، حق کو شرف ملا ہے بدولت حسین کی، ہوتی ہے تازہ دل میں رسول خدا کی یاد، کہتے تھے لوگ دیکھ کے صورت حسین کی، اور تھا اعتقاد میرے بزرگوں کو بھی ادیب، جو میراث میں ملی ہے محبت حسین کی، میراث میں ملی ہے محبت حسین کی۔ بھارت کے صف اول کے وکیل، صحافی، دانشور، ادیب، شاعر رگھوبر سرن دیواکر، جن کا تخلص رائی تھا، امروہہ کے رہنے والے ان کے بارے میں تذکرہ نگار عزم امروہی کہتے ہیں، جہاں تک راہی صاحب کا سوال ہے، ان کی مرثیہ نگاری کا سوال ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، انہوں نے گزشتہ سال میں اس طرف توجہ دی ہے، لیکن وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ عقیدت رکھتے تھے اور واقعہ کربلا سے بہت متاثر تھے۔ تو موقوف کہتے ہیں کہ موقوف کچھ نہیں ہے انیس و دبیر سے، موقوف کچھ نہیں ہے انیس و دبیر سے، راہی بھی کہہ رہا ہے تیرا مرثیہ حسین۔ اور کہتے ہیں کہ آج کے حالات پہ کہتے ہیں کہ کاش پھر پیغام حق لے کر یہاں آئیں حسین، زندگی کو ایک نیا پیغام دے جائیں حسین۔ اس کے بعد آتے ہیں سن درشن جی مہاراج۔ درشن نے اردو، فارسی، ہندی، پنجابی اور انگریزی میں شاعری کے انگریزی منظومات کے 2 مجموعے ان کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کئی عالمی دورے کیے ہیں اور خدا شناسی اور خود شناسی اور اس عالم کے مختلف پہلوؤں پر خطبات کا ترجمہ دنیا کی تقریباً 40 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان کے خطبات کا ترجمہ 40 زبانوں میں ہوا ہے۔ انہوں نے واقع کربلا کو مثالی قرار دیا ہے۔ اپنی نظم فاتح کربلا میں کہتے ہیں کہ حسین درد کو دل کی دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں، حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا۔ اور کہتے ہیں کہ حسین سلسلہ جاویداں ہے رحمت کا،
حسین نقطۂ معراج ہے رسالت کا، حسین جذبہ آزادی ہر آدم ہے، حسین حریت زندگی کا پرچم ہے، حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے، حسین ہی کو بھلا دیں تو کیا قیامت ہے۔ مقطع کہتے ہیں کہ بروز حشر نشاط دوام بخشے گا۔ دیکھیے گا مقطع میں کیا عقیدت ہے ان کی، کیا محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، کہ بروز حشر نشاط و دوام بخشے گا، حسین درشن تشنا کو جام بخشے گا۔ واہ کیا عقیدت ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، جن کا تخلص ہے سحر، اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ نہایت سادہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام طلوع سحر شائع ہو چکا ہے۔ آپ نعت شریف میں بھی بڑا مقبول ہیں، مشہور ہیں، کئی نعت ہیں ان کی۔ مولا حسین سے بہت عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور مولا علی سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پنجاب میں روایت ہے کہ جب پہلوان اکھاڑے میں آتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے بسم اللہ کرتے شروع کرتے ہیں کشتی۔ یہ ہے خاندان عصمت و طہارت کی عظمت کہ غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن وائے ہو ان مسلمانوں پہ جو ایرو غیرو نتھو خیرو سے ملاتے ہیں خاندان اہل بیت کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھا دی دین محمد کی آبرو تو نے، جہاں میں ہو کے دکھایا ہے سرخرو تو نے، چھڑک کے خون شہیدوں کے لال و گل پر، عطا کیے ہیں زمانے کو رنگ و بو تو نے۔ اور چار مصرے اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا سبھی کو آتا ہے، جی کے مرنا سبھی کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ تو حضرات یہ کچھ ہندو شعراء کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت تھی، اور ان کے کلام جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، دوسری ویڈیو اور تیسری ویڈیو بھی لے کر آؤں گا دیگر شعراء ہندو شعراء کے ساتھ۔ تو بس ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچانے کا حوصلہ برقرار رہے۔ والسلام، ریاض بھکپوری۔ وفاداری کسے کہتے ہیں کیا سمجھیں گے اہل شر، وفاداری کسے کہتے ہیں کیا سمجھیں گے اہل شر، اگر ہو نفس پاکیزہ تو پھر قدر وفا ہوگی، اگر ہو نفس پاکیزہ تو پھر قدر وفا ہوگی۔